بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کے بقیہ حصے کی طرف۔ ان میں سے ایک اور شخص بولا، ابو ذر گمراہ ہو گیا۔ ابو ذر نے کہا، واللہ ابو ذر ہدایت پا گیا، گمراہ تم ہو۔ دوسرا بولا، بے دین سے ملنے کے بعد ابو ذر فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے اور اسی کی طرح بے دین ہو گیا، اپنے معبودوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اپنے بزرگوں کو بیوقوف بتاتا ہے۔ ابو ذر نے کہا، ذرا ٹھہر، میں نے تمام بتوں کے ساتھ کفر کیا، لات، عزا، منات، ہبل اور نحم کے ساتھ بھی کفر کیا تھا، جبکہ میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ پتھر ہیں، نہ ہدایت دے سکتے ہیں نہ گمراہی۔ قوم میں شور برپا ہو گیا، وہ اپنے معبودوں کی برائی نہ سن سکے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ذرا سکون کے ساتھ بحث کرو، دلیل کو دلیل سے ٹکراؤ، کیونکہ میں تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے اپنی ابتدائی ہدایت کا قصہ سنانے دو۔ ایک شخص بولا، ہرگز نہیں، بس یہی کافی ہے۔ لوگ بربرانے لگے تو ان کے سردار خفاف نے کہا، ذرا اسے اپنا قصہ تو سنانے دو، حق واضح ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ نے کہا، ایک دن میں نحم کے پاس آیا، اپنی انکساری کے ساتھ میں نے دودھ نظر چڑھایا اور واپس ہونے لگا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ایک کتا دودھ پی رہا ہے اور معبود خاموش کھڑا ہے۔ وہ اسے مقدس دودھ سے ہٹا نہ سکا۔ میں تھوڑی دیر بڑی حیرت سے دیکھتا رہا، مگر پھر میں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کتے نے صرف معبود کی نظر ہی ہڑپ نہیں کی، بلکہ پاؤں اٹھا کر اس پر پیشاب بھی کر دیا۔ یہ ہے نحم کی طاقت، قوت، عزم، جلال اور سلطنت۔ سب نے گردنیں جھکا لی اور قبر کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، افسوس ہے تمہارے دل ذلیل معبود پر ایمان لانے کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں، تم پر اپنی گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ ایک شخص بولا، یہ ہمیں کون بتا سکتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باتیں کرتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بھی اپنے دل سے یہ سوال کیا تھا، جبکہ ابھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا تھا، مگر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھوٹے انسان کا سا نہیں ہے۔ پہلا شخص بولا، جب وہ آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ ابو ذر رضی اللہ نے فرمایا، وہ تمہیں نیکی، عمدہ اخلاق، رحم، محبت اور اصلاح و تقوی کی دعوت دیتا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکتا ہے۔ بتاؤ، ایک چھوٹی سی بچی کی کیا خطا ہے کہ وہ معصوم زندہ درگور کر دی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس دنیا اور دین کی سعادت لایا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے لگے رہے، حتیٰ کہ خفاف بن رقصہ سردار قوم اسلام لے آیا اور قوم کے بہت سے افراد نے اس کا اتباع کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو باقی لوگوں کے بھی اسلام لانے کی طمع ہوئی تو وہ ان سے کہنے لگے، تم لوگ دین الہی میں کیوں داخل نہیں ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب انہوں نے نہ سخت کلامی کی اور نہ انہیں جھٹلایا۔ اب کیسے جھٹلاتے؟ حق تو ان پر واضح ہو چکا تھا اور ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ وہ بولے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ لوگ چلے گئے، پورا قبیلہ غفار دین جدید کے فرحت آفرین سائے تلے آسمان و سکون کے ساتھ خوشی خوشی سو گیا۔ یہ پہلی رات تھی، بانسری صدا نہیں بجتی۔ خفاف بن نما قوم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ نماز کے بعد ہر شخص اپنے کام پر چلا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اور خفاف باتیں کرنے لگے۔ ابو ذر رضی اللہ نے کہا، ایک عرصے سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کچھ نہیں سنا، پتہ نہیں ان کا کیا ہوا۔ جو لوگ ایمان لائے تھے، قبائل نے انہیں خوب ستایا اور قید کر دیا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، اور کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جو قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا اس سے تو ہمیں یہی خبر سنی ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا، مجھے ان کی خبریں سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں کافر انہیں سخت سزائیں نہ دیں۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کر کے انہیں بتوں کی پوجا پر لگا دیں گے؟ باخدا وہ لوگ بڑی واضح گمراہی میں ہیں۔ ظلم و زیادتی اور سزا کب وسیلہ رضا بنی ہے، ایمان ان کے دلوں میں گھر کر گیا ہے۔
اللہ ہدایت کے بعد انہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے ہر طرح مسلمانوں کو لٹانا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آخری تیر بھی چھوڑ کر دیکھ لیا کہ انہیں سخت سزائیں دیں اور قید کر دیا۔ ان قریب ان کے تیر انہی کی طرف لوٹیں گے اور ان قریب اسلام تمام اطراف میں پھیل جائے گا، اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس قوم کی مدد نہیں چھوڑ سکتا جو لا الہ الا اللہ کہتی ہو، نیکی کی تلقین کرتی ہو اور بدی سے روکتی ہو۔ ان قریب اللہ اپنے دین کو ظاہر کر دے گا اور اپنے کلمے کو بلند کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔